السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارا پیارا پاکستان، آپ سب لوگوں کو آزادی مبارک۔ ایک آزاد ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا اور کئی جانیں ضائع ہوئیں اور بہت سی عزتیں لوٹیں، مگر اس کے باوجود آزادی کا جذبہ عروج پر تھا اور ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ کہانی کا آغاز سر سید احمد خان کرتے ہیں اور اختتام اللہ رب العزت قائد اعظم محمد علی جناح سے کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی محنت سے عظمت حاصل کرتے ہیں، عظیم بنتے ہیں، اور کچھ لوگوں پر عظمت مسلط کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بہت سارے لیڈر ملے، سردار ملے، جنہوں نے اپنی محنت سے، حکمت عملی اور مستقل مزاجی سے، مطلب کہ ود ہارڈ ورک، پلاننگ اینڈ فوکس سے پاکستان کے وجود میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ایک مرد میدان، ایک بہترین سپہ سالار، ایک آدمی جو کبھی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرتا تھا، جو ہمیشہ اصولوں پر جنگ جیتتا رہا، اور ایک ایسا سردار یعنی لیڈر، مطلب قائد اعظم محمد علی جناح کی بہترین لیڈرشپ یعنی سرداری نے ہمیں پاکستان دلوا دیا۔ لیڈر کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک جماعت کی، تب جا کر کوئی کارنامہ سر انجام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں قائد اعظم کے ساتھ ان کی ٹیم کی بھی زندگی پڑھنی چاہیے۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس نہ دفتر تھے، نہ کوئی سہولت اور نہ کوئی سرمایہ، بس تھا تو جذبہ اور جنون، مگر ہم نے پھر بھی ایٹم بم بنا کر دکھا دیا۔ اور کیمسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں، میں جانتا ہوں کہ $1 بلین پروجیکٹ ہے اور بہت حساس یعنی سینسٹیو کام ہے، مگر وہ ملک جس کی ابتدا کانٹوں سے کاغذ اکٹھے کر کے فائل بنانے پر ہوئی تھی، اس نے ایٹم بم بنا دیا۔ ایک حیرت تھی دنیا کے چہرے پر اور وہ سوچتے تھے کہ کیسے ممکن ہوا، مگر اللہ نے تو یہ کرنا ہی تھا، اور ہماری حکمت عملی اور مسلسل محنت سے ہم نے کر دکھایا۔ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین آرمی اور جاسوسی کا نظام، مطلب انٹیلیجنس، موجود ہے، جو اس کی سالمیت کو بہترین بناتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زمانے کی مضبوط اور تیز دھاڑ والی تلوار لٹکی ہوتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ دفاع مضبوط ہونا چاہیے۔ پاکستان کا دفاع اس کی فوج اور عوام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔ ہماری سرزمین کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سرسبز میدان ہیں، پانی کے وسائل ہیں، زمین ہے، منرلز موجود ہیں، معدنیات موجود ہیں، بہترین مقامات موجود ہیں تاریخی لحاظ سے بھی، اور دنیا کی دو بہت پرانی تہذیبیں ہڑپا اور موہنجو دارو وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ اگر ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں تو پاکستان پر ایئر سالانہ کم از کم $6 ارب مطلب $6 بلین کما سکتا ہے، اگر ہم بہترین سہولیات فراہم کریں اور پورے پاکستان کو ٹورزم میں انوالو کر دیں، پورے پاکستان کو ٹورزم کی مارکیٹ کے لیے اوپن کر دیں، وہاں پہ بہترین فیسلٹیز دے دیں، تو ہم پر ایئر $10 بلین تو صرف ایک انڈسٹری سے کما سکتے ہیں، اور یہ منیمم ہے۔ ہماری جان ہے پاکستان، ہماری عزت ہے پاکستان، ہماری آبرو ہے پاکستان، ہماری حفاظت کرتا ہے ہمارا پاکستان۔ بہترین حکمت عملی اور اچھی نیت سے ہم پاکستان کو عظمت کا نشان بنا سکتے ہیں۔ پاکستان ایک سخت جان ملک ہے اور یہاں کی عوام بھی سخت جان ہے۔ ہم اس قابل ہیں کہ سخت سے سخت حالات میں بھی مشکلات کا سامنا کریں اور ترقی کی منازل طے کریں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اب ایماندار ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، اور ہم پاکستان کو اپنی وفاداری دیں، ورنہ آخرت کے دن تو ہر ایک کو حساب دینا ہے۔ ہم پاکستان کے بارے میں جتنا اچھا سوچیں گے وہ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اللہ ہمارے پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔